ہم بستری کتنے روز میں کرنی چاہیے؟ حکایت ہے کہ کسی شخص نے حکیم سقراط سے پوچھا کہ ہم بستری صحت مند تندرست انسان کو کتنے روز کے بعد کرنی چاہیے۔ حکیم سقراط نے جواب دیا، سال میں 1 مرتبہ۔ پھر اس شخص نے پوچھا کہ اگر طاقت و جوش زیادہ ہو اور اتنے پر صبر نہ ہو سکے تو پھر حکیم سقراط نے جواب دیا کہ مہینے میں 1 مرتبہ۔ پھر سوال کرنے والے نے پوچھا، اگر اس پر بھی برداشت نہ ہو سکے اور قوت و جوش زیادہ ہو تو حکیم صاحب نے فرمایا، ہفتے میں 1 مرتبہ۔ پھر سوالی نے پوچھا کہ اگر اتنے دنوں پر بھی صبر نہ ہو سکے تو حکیم صاحب نے جواب سختی سے دیا اور کہا، منی بدن کا تیل و روح ہے، اگر کوئی اس پر بھی صبر نہ کرے تو پھر وہ انسان اپنی روح کو نکال کر پھینک دے اور زندگی سے ہاتھ دھو کر مردوں کی لائن میں شریک ہو جائے اور اپنی قبر تیار رکھے۔ بہرحال ہم بستری میں میانہ روی اختیار کریں، نہ بالکل ہی ترک کر دے اور نہ زیادہ، ورنہ تو دونوں حالتوں میں نقصان ہوتا ہے۔ کچھ حکما نے ہم بستری کی کم سے کم 3 دن کا فاصلہ طے کیا ہے کہ اس سے پہلے ہرگز ہم بستری نہ کی جائے۔ جیسے بغیر بھوک کے کھانا کھانے سے نقصان ہوتا ہے، اس سے بہت زیادہ نقصان بغیر خواہش کے ہم بستری کرنے سے ہوتا ہے۔ اس لیے ہم بستری کی بھوک کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بستری کی بھوک کی علامت یہ ہے کہ بلا کسی شہوت کا خیال لائے بغیر اگر جوش و گرمی پیدا ہونے لگے اور اعلیٰ تناسل میں سختی سے انتشار ہو جانے لگے تو سمجھ لو کہ یہی ہم بستری کی بھوک ہے۔ بھوک اور بے بھوکی ہم بستری سے نفع و نقصان۔ ہم بستری کی بھوک کے ساتھ جو ہم بستری کی جائے گی تو اس سے فرحت و سرور بلکہ عقل بھی زیادہ ہوتی ہے، اور بے بھوک والی ہم بستری کے اگر ہم بستری کی جائے تو اس سے بدن میں سستی پیدا ہوتی ہے اور ذہن و حافظہ کمزور ہوتا ہے، اور انزال یعنی منی کے نکلنے سے طبیعت میں خوشی کی بجائے مزاج میں چڑچڑاپن، غصہ سا پیدا ہوتا ہے، اور ہم بستری کرنے کے بعد ندامت و شرمندگی افسوس ظاہر ہوتا ہے، اور ہم بستری میانہ روی سے ہٹ کر ہو تو بہت زیادہ کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ چونکہ انسان لذت کا دیوانہ ہے، وہ لذت حاصل کرنے کے لیے بار بار ہم بستری کی لذت میں مشغول ہوتا ہے۔ مستورات حمل کی 9 مہینے کی تکلیفیں برداشت کرتی ہیں، بچہ پیدا ہونے کی تکلیفیں سہ لیتی ہیں، لیکن ہم بستری کی لذت کے مقابلے میں حمل کی تولیدگی، زچگی کی تکلیفیں بھول جاتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جو انسان 1 مرتبہ فعل ہم بستری کی لذت پا لیتا ہے تو پھر ترک ہم بستری نہیں کر پاتا، پھر اس میں ہم بستری کی آگ بھڑکتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ درمیانی راہ اختیار کرے، جیسے دوسرے کاموں کے اندر کی راہ اختیار کرنا ہے اور کرنی چاہیے۔ خاص طور پر فعل ہم بستری کے سلسلے میں زیادہ نظر رکھے۔ ہم بستری کتنے عرصے میں کرنی چاہیے؟ ہم بستری کی زیادہ مدت کا تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ ہر شخص کے حالات و کیفیات و قوت الگ الگ ہوتی ہیں، اس لیے ہر شخص کو اپنی طاقت و قوت کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم بستری کے لیے کب، کس وقت اور کتنی مدت کے بعد ملاپ کرنا مناسب ہوتا ہے، صرف طبی اعتبار سے اتنی بات بتائی جا سکتی ہے کہ جب طبیعت میں زور ہو جائے اور اعلیٰ تناسل میں خود بخود جوش و استعدادگی پیدا ہو جائے تو جان لینا چاہیے کہ ہم بستری کا یہی صحیح وقت ہے۔ اگر انسان بالکل درمیانی طریقے کے مطابق چلے تو عرصہ زندگی تک فعل ہم بستری کی لذت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ہو تو لائک کر دیجئے، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے۔ ملتے ہیں آپ سے ایک اور اچھی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔